السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سال کے چوتھے مہینے ربیع الثانی داخل ہو چکے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی عبادت کریں یا کوئی ایسا عمل کریں سنت سمجھ کر جو بدعت ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ تو آئیے گمراہی سے بچتے ہیں اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اس لیکچر میں مہینے کی بات ہو رہی ہے تو سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اس دن سے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ ان میں صرف 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی جب سے اللہ نے چاند، سورج اور زمین کو تخلیق کیا ہے، اس وقت سے یہ حساب چل رہا ہے۔ یہ مہینے اللہ نے خود بنائے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ساری صورتوں کے نام اللہ نے خود رکھے ہیں۔ تو نہ صورتوں کے ناموں کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ ان مہینوں کے ناموں کی گنتی کو۔ اور آگے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر ہے، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی ترتیب دیا ہے۔ اور 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا ہے رجب۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں، ان مہینوں میں کسی بھی قسم کی لڑائی اور جنگ و جدل کرنا منع ہے۔ باقی اور مہینے ان کی الگ الگ فضیلت ہے اور الگ الگ ان کی معاملات ہیں۔ دیکھیے اسلامی کیلنڈر میں ہر مہینے اپنے لحاظ سے اہم ہے اور ایک خاص معنی کی علامت بھی ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ، جسے ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے، یہ ہجری سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے اور ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، تو ربیع الثانی کے معنی ہے دوسرا موسم بہار۔ اور پہلا موسم بہار کون سا ہے؟ ربیع اول۔ موسم بہار 2 زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے جس میں کلیاں اور پھول دونوں کھلتے ہیں، اور دوسرے زمانے میں جب پھل پک جاتے ہیں تو عرب کے گھرانوں میں جو لوگ تھے وہ گھروں کے اندر قیام پذیر ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس سے پہلے والے مہینے کو ربیع اول اور دوسرے مہینے کو ربیع الثانی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کون کون سے واقعات ہوئے؟ ویسے جو کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ مہینہ اسلام کی سربلندی کے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ باقاعدہ اسلامی کیلنڈر پہلی بار حضرت عمر کے دور میں، ان کی دور کا جو خلافت تھی 638 عیسوی میں یہ کیلنڈر استعمال ہوا، اور ابو موسیٰ اشعری نے یہ بتایا کہ واقعات میں حقیقی تاریخوں کا فقدان ہے، چنانچہ عالم اسلام میں ہجری تاریخ سے دن شمار ہونے لگے۔ ربیع الثانی کے چند اہم واقعات، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو واقعہ تھا جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد ربیع الثانی 1 ہجری میں فرض نمازوں میں اضافہ ہوا۔ قبل از شب معراج میں مغرب کے علاوہ تمام نمازوں کی 2 رکعتیں مقرر ہوئی تھیں، البتہ مغرب کی شروع ہی سے 3 رکعتیں مقرر ہوئی تھیں۔ اسی سال عبداللہ بن سلام اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے ہمراہ ان کے اہل خانہ میں ان کی پھپھی، ان کی خالہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ایک میزبان تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ویلکم کیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کا نام غالباً تھا ابو ایوب، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس موقع پر ان کے ہی حق میں 2 آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔
مہاجرین اور انصار میں بھی بھائی چارہ اسی مہینے قائم ہوا۔ اس میں ایک دو فتوحات بھی ہوئی ہیں، یعنی یہ مہینہ جو تھا بہار کا مہینہ جسے ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کے تاریخ جو ہے وہ اگر اٹھائی جائے تو اس پر اسلام اور دین اسلام کو فخر ہوگا، کیونکہ اس میں کافی لوگ جیسے میں نے بتایا کہ اسلام قبول کر چکے تھے اور کر رہے تھے۔ اسی لیے ربیع الثانی کی فضیلت قرآن و حدیث سے یا قرآن یا سنت سے کوئی خاص عبادت جو ہے وہ فضیلت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے اس مہینے کے حوالے سے کوئی خاص قسم کا حکم دیا ہے۔ تاہم یہ پچھلے مہینوں پر غور کرنے اور آگے آنے والے مہینوں کی جس میں عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، جیسے کہ اب آگے اس کے بعد جو ہے رمضان کا مہینہ آئے گا، پیچھے جو مہینے گزرے ہیں وہ محرم کے مہینہ تھا، جو 4 حرمت والے مہینے بتائے گئے ہیں، ان میں سے 3 گزر چکے ہیں، ایک ابھی رجب آنے والا ہے، پھر رمضان آنے والا ہے۔ تو اس مہینے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پچھلے مہینے اور آگے آنے والے مہینوں کی عبادت کو بڑھانے کے لیے تیاری کا ایک اچھا اہتمام کر سکتے ہیں، ایک اچھا ٹائم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کو سمجھداری سے استعمال کریں، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اگر سمجھانا چاہوں کہ اگر کسی کے ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی 2-3 دن کا گیپ دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اس 2-3 دن میں گیپ کے بعد پھر بارات ہوگی یا ولیمہ ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح اگر آپ کوئی دنیاوی ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً 2-3 پیپرز کے بیچ میں 3-4 دن کا گیپ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی آپ آگے آنے والے دن کے لیے اچھی سے تیاری کر سکیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ربیع الثانی جو ہے وہ آگے آنے والے جو دن ہیں جس میں فرض عبادت کو قرار دیا گیا ہے، اس کی آپ بہتری تیاری کر سکتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اچھی نیتیں کر سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ روزے رکھ سکتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، پیر اور جمعرات کے، تو صدقہ زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں، یعنی آپ ان چیزوں کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ربیع الثانی کی بدعت اور رسومات کے بارے میں۔ اس مہینے میں بر صغیر پاک و ہند میں ایک عمل بہت جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کا رواج قائم ہو چکا ہے، وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ایک جو ہے وہ ایونٹ منسوب کیا جاتا ہے جس کا نام دیا گیا ہے 11ویں شریف۔ میں اس چیز کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کیونکہ بہت لوگ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 11ویں شریف کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہر قمری مہینے کی 11ویں رات کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے کھانا بناتے ہیں جو 11ویں شریف کہلایا جاتا ہے، اس کے نام سے مشہور ہے۔ گویا کہ ہر مہینے 11 تاریخ کو چھوٹی 11ویں شریف اور ربیع الثانی کو بڑی 11ویں شریف جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ختم جو ہے نیاز کے نام سے مشہور ہے اور اس میں جو ہے بدعتیں بہت کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی کے روزے پہ جایا جاتا ہے، ان کے مزار پہ جایا جاتا ہے، لوگ منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور عجیب قسم کی بری رسومات ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہریت میں بھی بعد میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ نیاز کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اول تو نیاز جو ہے وہ خود ایک بڑی بدعت ہے، لیکن اس میں کیونکہ علماء کے بیچ میں اختلاف ہے، حنفی مکتب فکر کے لوگ اس کو بڑی جو ہے پرجوش طریقے سے مناتے ہیں۔ نہ یہ صحابہ نے کیا، نہ یہ تبع تابعین نے کیا، نہ یہ خود عبد القادر جیلانی نے کیا کہ 11ویں شریف میں ان کے لیے نیاز دلوائی جائے، یا اگر یہ زندہ تھے تو انہوں نے اپنے مرنے والوں کی اس طرح جو ہے وہ نیاز دلوائی ہو، نہ ان کے عمل سے اس طرح چیزیں ثابت ہیں۔ یہ تو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے جو ہے اس کو مشہور کیا اور اس کے بعد اس پر ایک تہوار کے طور پر اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو نمودار کیا، اور ابھی تک لوگ یہ 11ویں شریف کے نام سے کافی بدعت، کافی ایسی رسومات جو دین کو نقصان پہنچا رہی ہیں ابھی تک لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ صرف عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں کیوں؟ اس طرح تو اگر اللہ معاف فرمائے اگر کرنی ہے تو پھر تو خلفۂ راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، باقی اور صحابہ ہیں جن کے درجات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑے بلند کر دیے تھے،
جن کو قطعی جنتی بتا دیا گیا تھا، تو ان کے نام کے احصال ثواب کوئی کیوں نہیں کرتا، یا ان کو کوئی کیوں یاد نہیں کرتا؟ ان کو یا تو ہم جب کوئی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کوئز پروگرام ہوتا ہے تو جب ہمیں ان کے نام یاد آتے ہیں، عشرہ مبشرہ کون تھے، خلفائے راشدین کون تھے۔ یہ تو اس طرح کی جو چیزیں بدعت ہیں، 11ویں شریف اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہر سال ہر مہینے منائی جاتی ہیں، اور کسی بھی صحابہ اور کسی بھی تبع تابعین کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہی نہیں ہے کہ یوم وفات اس طرح منایا جائے۔ دیکھیے، ختم 11ویں شریف کا رواج نہ تو زمانہ رسالت میں تھا اور نہ ہی عہد خلافت میں تھا، اسی لیے اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کام ہم نے نہ بتایا ہو نہ کیا ہو وہ مردود ہے۔ اسی لیے ایسی بدعت کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں شریک ہونا بہت سخت گناہ ہے، یا ان کا دیا ہوا کھانا کھانا، کہ یہ عبد القادر جیلانی کی نیاز ہے، غیر اللہ کا کھانا کھانا، نام کے اوپر کھانا کھانا تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس طرح کی رسومات یا بدعت کو عام کرنے کے لیے انسان اپنی خود ساختہ چیزیں بہت بنا لیتا ہے، کیونکہ دیکھیں شریعت نے ثواب پہنچانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ جب جس کا دل چاہے صدقہ خیرات میت کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی ایک دن کو، ایک وقت کو، ایک مہینے کو مقرر کیا جائے گا تو پھر حدیث سے اس کی دلیل پوچھی جائے گی، جو کہ ملتی نہیں ہے۔ بلکہ کتنے ہی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 11ویں نہ دینے سے جان اور مال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا گناہ ہے، بدعت بھی ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر 11ویں کسی نے 11ویں کی نیاز نہیں دی تو اس کی جان اور مال کو خطرہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس میں ایک شرکیہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس طرح صدقہ خیرات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اسی طرح 11ویں شریف کو بھی اسی طرح یہ لوگ لیتے ہیں کہ ہم جب عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز دیں گے تو ہمیں ان کا قرب حاصل ہوگا۔ دیکھیے، احصال ثواب کے لیے آپ صدقہ خیرات ضرور کر سکتے ہیں، غریبوں میں کھانا بانٹیے، خود نہ کھائیے، غریبوں میں بانٹیے کیونکہ وہ صدقہ کا کھانا ہے۔ لیکن اگر اس طرح بیٹھنا اور سامنے سارا کھانا رکھنا، پھر وہ کپڑے رکھنا، پھر ایک مولوی صاحب آتے ہیں، وہ جو ہے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، اس پہ پھونک مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ کھانا بٹتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کر کے ہمیں نہیں دکھایا ہے۔ اور ایک اور بڑی بدعت ہوتی ہے کہ 11 تاریخ کو 11 پرچے پڑھائے جاتے ہیں، چراغا ہوتا ہے، نیاز بانٹی جاتی ہے، 11 عورتوں کو بلایا جاتا ہے گھر، تو وہ 11 مطلب ہر چیز 11 کی نسبت سے ہوتا ہے، وہ جو نمبر ہے نا 11 کی نسبت سے ہوتا ہے۔ 11 عورتیں آئیں گی، 11 پرچے پڑھائے جائیں گے، اور جو 11 پرچے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، ویسے تو اس میں قرآنی آیتیں لکھی ہیں، صورتیں لکھی ہیں، لیکن اینڈ میں اللہ اکبر کیا لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو ملے، اور ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ کچھ ایک ایسے جملے ہیں جس میں یا المدد، غوث اعظم، اس طرح کر کے کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی شرکیہ جملے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے 11 پرچے پڑھنے سے باز رہیے، مت پڑھیں، گناہ ہے۔ اور 11 تاریخ کو یعنی یہ جو 11ویں شریف میں جو چراغا کیا جاتا ہے، یہ بالکل دیوالی کی نقل ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ تو بڑی جلدی دوسرے لوگوں سے بڑا متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، جو 12 ربیع اول کے اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے، تو وہ کس کی نقل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ عیسائی وہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو 11ویں شریف میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، بالکل دیوالی کی یہ نقل کی جاتی ہے۔ کچھ ہم نے اپنے دین سے بھی سیکھا ہے، عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کاپی کرنا چھوڑ دیں، دین کو پڑھنا شروع کریں۔ دین کو پڑھیں گے، سکون بھی ملے گا، اور جو کام کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات ہماری زبان سے جاری ہو۔ اور بس اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ آنے والے جو مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مزید انعامات حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے، نفلی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجیے، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آپ کی اولادوں کے لیے بھی، اور کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی اولادیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو جس طرح گناہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، کیونکہ اسی میں اجر بھی ہے اور اسی میں ثواب بھی ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔